بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ قوم عہد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکے تھے اور نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے۔ یہاں ان کی نسل میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئے۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنے اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقے میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے اقاف کہتے تھے جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ آ کر یہاں آباد ہوئے اور یہاں اس کی اولادوں میں سے 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلاتے تھے جنہوں نے طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور و بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کی سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے درخت کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے تھے۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا تھا جس کا مرکز حضرت قوم کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجوروں کے باغ کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کی تھیں۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے، قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور ان میں سے سب سے چھوٹے قد والا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذرا موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، بت کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حماد، حب اور صمد تھا، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کی تمام حدیں پار کر دی۔ لہٰذا قوم عاد میں سے ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ یہ بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عہد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سرکشی سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دینی حق کی نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور حلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ آخر کار قبیلہ حلجان نے دعوت حق پر ایمان لائے جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کو انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک آقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشار اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑ گیا۔ کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانور کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈراتا ہوا آقاف کے علاقے کی طرف بڑھا جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب اب قریب ہے۔ حضرت ہود نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت اندھیری کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں نے قوم عاد کے ستونوں کو ڈھلانے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑنے لگے۔ 60 ہاتھ کے قد و آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔
اندھیری کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کی اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب اقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کتابوں میں اقاف یا ارحم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، البتہ عہد نامی قدیم میں نفل نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا ممکن ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس نفیلیم کا ذکر کیا گیا وہ قوم عاد ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہو گیا تھا کہ پھر ہزاروں سالوں تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقوں کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوگوں کی کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سالوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور اقاف کی تاریخوں کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے اور اقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضرہ موت کہتے ہیں۔ مقام بدو سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلی ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش نامی تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرہ موت یا اقاف کے اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بن گیا۔ لہٰذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضرہ موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی، لہٰذا بدو سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارحم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک اس علاقے میں تحقیق جاری رہی۔ اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نیکولس کلپ تھا، اسے یہ یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہے، لہٰذا تاریخ کے اس گمشدہ شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی۔ کلپس نے 2,000 سال پرانے یونان کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے، لہٰذا اسے ٹالمی کا بنا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب کلپس کو یہ یقین تھا کہ وہ اپنی تحقیق صحیح مقام پر کر رہا ہے۔ اپنی کوششوں اور سرکاری عہدیداروں سے بہت منت و سماجت کے بعد آخر کلپس کو سیٹلائٹ کی تصویریں دکھائی گئیں جس میں حضرہ موت کے اس علاقے کے نیچے دبا 2,000 سال پرانے دبے پلرز کے ستون کے اثرات ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان علاقوں میں کوئی قدیمی سیویلائزیشن ضرور آباد ہوا کرتی تھی، جس سے قوم عاد کے اتنے قداور دیو قامت لوگ تنکی کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیم عالیشان ستون اور محلات تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شدہ اس سوال کا ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے ورلڈ فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدید علاقوں، موسموں اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی۔ ان میں سے سب سے کم فورس کی ہوا لیول 0 کی ہوا ہے جو ہماری سطح زمین پر موجود ہے، جس سے ہم پتنگ اڑاتے ہیں یا پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی کے بادبان کو آسانی سے دھکا دے سکتا ہے۔ اسی طرح فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی تیز ہواؤں، اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت کے مطابق IGR نامی بلیک ہول کے گرد چکر لگانے والی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جو روشنی کی رفتار کا تقریباً 3% حصہ ہے۔ اس رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں شاید انسان کے خون کے خلیے تک بکھر جائیں گے۔ ہوا کے اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والے طوفان کس حد تک سخت اور دل دہلانے والا تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔